یا ایھاالذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دیکھیے وہ ساری بات میں کرتا ہوں آپ سے، اور کچھ اشارے بھی دوں گا، کچھ کوڈ بھی دوں گا جو ان شیشیوں پہ، ان چیزوں پہ، ان غذا پہ، اجناس پہ لکھے ہوتے ہیں، جن میں ان کا پورا فارمولہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جن سے بچنا چاہیے، جس میں یہ چیز ہو۔ وہاں نہیں، اگر یہاں بھی وہ چیزیں ملیں تو وہ یہاں بھی ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ دو طرح سے جائز اور ناجائز ہے۔ ایک بار سب چیزیں حلال ہیں لیکن پھر بھی ناجائز ہے، حرام ہے ان کا استعمال۔ لیکن ایک بار کیا ہے، وہ چیز خود حرام ہے بذات ہی۔ اور تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کسی سبب سے، یعنی جیسے اس طرف اشارہ کیا نا مفتی صاحب نے کہ وہ عین نجس، ایک تو ہے عین نجس، ایک نجس نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایسی چیز ملا دی گئی ہے جس کے سبب سے وہ نجس ہو جاتی ہے، بے سبب ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو مبارکباد ہے، آپ تشریف لائے، عمرہ کر کے آئے، اور یقیناً وہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، اور یہ میرا اشارہ حکمرانوں کی طرف ہے، کسی عوام کی طرف نہیں۔ عوام تو بیچارے ظاہر مجبور ہیں، ان کے تو محدود ہیں اپنے حدوں کے اندر، وہ تو نکل نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ ابھی عید پر سارے حکمران کہیں گے نا دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں، نمازوں میں دعا مانگی گئی، لاکھوں آدمی نے دعا مانگی، کروڑوں مانگی۔ یہ دعا سے مارنا چاہتے ہیں اسرائیل کو۔ اسرائیل گولی سے مار رہا ہے بھائی، اسرائیل ٹینک سے مار رہا ہے، اسرائیل میزائل سے مار رہا ہے۔ یہ اس غذا کا اثر ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، یہ جو کھاتے ہیں نا بغیر دیکھے، وہاں سے جو بھی آ رہا ہے، یورپ سے، مغرب سے جو مال آ رہا ہے بغیر دیکھے، احتیاط نہیں، یہ خرید لو، مسلمان کی دکان سے خرید، مسلمان کی دکان سے کیا خرید رہے ہو تم؟ معلوم ہے تم کو تم کیا خرید رہے ہو؟ غور کیا ذرا سا، ایک گاڑی لینے جاتے ہو تم، سائیکل لینے جاتے ہو، اسکوٹر لینے جاتے ہو، کتنی تحقیق کرتے ہو؟ ایک دوپٹہ خریدنے جاتی ہیں عورتیں تو 6 چکر لگائیں گی تاریخ روٹ کے، بار بار کہ اس کا یہ رہ گیا، اس کا یہ کلر رہ گیا، اس کا کلر رہ گیا۔ شادیوں میں دیکھ لیں، ابھی عید پہ دیکھ لیں، کیا کچھ ہو رہا ہے شاپنگ کے لیے۔ اور کھانے پینے میں جس کا اثر تمہاری روح پہ پڑے گا، تمہارے جسم پہ پڑے گا، تمہاری معنویات پہ پڑے گا، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ بس جی مسلمان کی دکان سے مسئلہ معلوم ہو گیا، مسلمان کی دکان سے خرید لیا رہا، کیا مطلب؟ آج کا دور ایسا ہے، کتنی قسم کی چیزیں اس کے اندر ملائی جا رہی ہیں، کس کس حیوان کی یعنی نجس کی چربی کی جیل بنا کے اس میں جائی جاتی ہے، اس کو غذا کو محفوظ کرنے کے لیے۔ وہ ای فارمولہ ان کا جو ہے میں بھی بتا دوں گا آپ کو، کہ وہ کوٹ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یعنی اس کی تشریح ہمارے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ماشاءاللہ ویسٹ میں، انہوں نے بڑی اس پہ تحقیق کی، اور میں نے وہ ساری نکالی ہے، مجھے بھیجی، کیونکہ میں رات سے جب آپ نے ٹاپک دیا تو میں اس پہ لگا ہوا تھا کہ بھائی مجھے بتاؤ، کچھ بتاؤ کیا ہوا اس پہ کام۔ تو جیسے انہوں نے فرمایا ایسے وہ سارا کام بہت ہوا، تو ہمیں تو معلوم تھا، لیکن میں چاہتا تھا پروف، تو وہ چیزیں کبھی میرے پاس آ جائے، وہ چیز وہ ریسرچ پوری آ جائے۔ تو اس میں ایک ایک چیز کا فارمولہ لکھا ہوا ہے نا کہ کس میں کیا چیز شامل ہے۔ دیکھیے بعض اوقات جانور حلال ہے، گوشت حلال ہے، لیکن اس کا بال تو حلال نہیں ہے۔ ان کے بالوں سے اگر کوئی کیمیکل بنا کے، یا کوئی جیل بنا کے، یا کوئی صفوف بنا کے، یا کوئی لیکوڈ بنا کے، یا مادہ بنا کے، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں غذاؤں کو سیو کرنے کے لیے، وہ کیا جائے تو جانور حلال ہے، لیکن پورا جانور مشین میں ڈال دیا جائے، اور پورے مشین میں جیسے اس طرف اشارہ کیا انہوں نے کر کے، اور اس کی وہ جیل بنتی ہے خاص، وہ جیل ڈالی جاتی ہے غذاؤں میں، جو ریسیپی جس کو نہیں کہتے آپ، ریسیپی آتی ہے ایک تو یہ چیز ہے نا۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیں نا، نہیں جی سب چیز حلال ہے، سب چیز حلال ہے، وہ حلال یہاں سے حلال انڈسٹری سے وہ ہم سے لے رہے ہیں، گوشت بھی ہم سے لے رہے ہیں، سب ہم سے لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے حلال۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی اب جامع ازہر کا فتویٰ آ گیا کہ اس کا بھی اب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت سی برانڈز کا نام نہیں لینا چاہتا میں، ان برانڈز کے لیے آگے کہ نہیں اب یہ غلط ہے، پہلے حلال تھا اب یہ حلال نہیں ہے، لیکن چلیں خیر، اب حلال لکھا ہوا ہے نا حلال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے پیسے سے میرے بھائی کو گولی ماری جا رہی ہے، غذا ہے لیکن اس کا پروفٹ کسے جا رہا ہے؟ تو جو قومیں ایک برگر کا، ایک وہ برانڈ کا، ایک کھانے پینے کی چیز کا، ایک کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی، اتنا نفس پہ قابو نہیں ہے، کیوں ہم نہیں بنا سکتے حلال انڈسٹری؟ دنیا میں کتنے ایسے دو تین ممالک ہیں جنہوں نے سوئی سے لے کے جہاز تک، میزائل تک اپنا بنا لیا۔ ان کے بازاروں میں جاؤ، کھانے پینے کی ہر چیز ان کی اپنی میں، ہر چیز یہاں بھی ملتی ہے اب تو۔ تو اب سوال یہ کہ کیا مسلمان، 2.25 ارب مسلمان کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تیار کر سکتے؟ اس قابل بھی اب یہ نہیں رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بائیکاٹ کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ میں کر رہا ہوں، آپ اعلان کر رہے ہیں، علماء اعلان کر رہے ہیں، کس کو اعلان کرنا چاہیے تھا؟ حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا نا۔ کس حکومت نے کیا مجھے بتائے نا؟ جب حکمران یہ پابندی لگا دیں، کیونکہ حکمرانوں کے منافع وہاں کے ساتھ ہیں، معذرت کے ساتھ، لہٰذا وہ جو آپ بار بار چھیڑتے ہیں نا مجھے، وہ اس کا ذکر کرتے، تو اس وقت ہاٹ ایشو ہے یہ۔ یہ جب حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے کھانے پینے میں، میں آگے انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں اور بھی مہمان ہیں آپ کے، سب کا وقت فرمایا آپ نے، بہت ضروری اور اہم پہلو پہ آپ نے ہماری